دوسری تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ عصر سے مراد عصر کی نماز ہے یا عصر کا وقت ہے. تین معنی کی، عصر کا وقت ہے یا عصر کی نماز ہے، کیونکہ عصر کا وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت میں چلے جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے آ جاتے ہیں. فجر کا وقت ہوتا ہے، دن والے فرشتے آ جاتے ہیں، رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں. تو جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، عصر کی نماز کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں، ہر چیز جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، اس چیز پر قادر ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، کہ جب تم دنیا سے آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ جب پوچھتے ہیں تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ، جس وقت ہم نے دنیا چھوڑی تھی آپ کا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کا فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا. فرشتے گواہی دیتے ہیں. پھر اسی طرح جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فرشتے جب فجر کے وقت جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں. تو جو بندہ فجر کی نماز بھی پابندی کرتا ہے، فرمایا وہ اس کی بھی فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. دن بھر کی برکتیں اس کے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ اس نے فجر کی نماز کی پابندی کی. لیکن عصر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوہ خندق کے اندر مصروف تھے. اتنی شدید لڑائی تھی، اتنی گمسان کی لڑائی تھی، اتنی سخت اور شدید لڑائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، 3 نمازیں نہیں پڑھی، قضا ہو گئی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں پر آگ کے شعلے برسائے. ان کافروں کے گھروں پر اور ان کافروں کی قبروں پر اللہ آگ کے شعلے برسائے کہ جنہوں نے ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دی. اور فرمایا خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ، کہ جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز نہیں پڑھنے دی. درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز، فجر، ظہر، پھر مغرب، عشاء. درمیان میں کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ. فرمایا عصر کی نماز جنہوں نے ہمیں نہیں پڑھنے دی. کتنی سخت بات ہے. اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاتتہ صلاۃ العصر، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی، گویا کہ وہ ایسے ہے کہ اس کے گھر مال سب کچھ تباہ ہو جائے، اس کے گھر کے سارے افراد فوت ہو جائیں. کتنی سخت بات ہے. اگر ہمارے علاقے میں کسی ایک بندہ فوت ہو جائے تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے. پورے گاؤں والے، بستی والے افسوس میں ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ فوت ہو چکا ہے. تو جس بندے کا پورا خاندان، پورے گھر کے افراد ہی فوت ہو جائیں اور پھر اس گھر کا سارا سامان، مال و اسباب لوٹ لیا جائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. فرمایا کہ جو بندہ عصر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا گویا کہ ایسے ہی ہے. گویا کہ جو عصر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا گویا کہ اس کا سارا، اس کے گھر کے افراد فوت ہو گئے، اس کے گھر کا سارا مال لوٹ لیا. کیوں اتنی اہمیت ہے؟ فرمایا کہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں آپ نے کبھی دیکھے ہمارے نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کبھی ظہر میں کتنے ہوتے ہیں، مغرب میں کتنے ہوتے ہیں، لیکن درمیانی نماز میں لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ بیزی وقت ہوتا ہے، مصروفیت کا وقت ہوتا ہے. کچھ لوگ کام پہ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، بزنس کا وقت ہوتا ہے. اب کبھی غور کرنا نا عصر کی نمازیوں کے اوپر. ظہر میں ہماری ماشاءاللہ ایک صف سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر مغرب میں بھی ایک صف سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عصر میں نمازی کم ہوتے ہیں. تو عصر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے. ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی، وہ کبھی بھی دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا، کبھی بھی دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا کہ ایک ٹھنڈی نماز سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز ہے،
اور ایک ٹھنڈی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ہے۔ فرمایا جس بندے نے یہ 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کی وہ کبھی بھی دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ اتنی اہمیت ہے کہ گھر بار سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے اس شخص کے لیے، گویا کہ وہ ایسا شخص ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اس نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ایک علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ایک نیک آدمی تھا، اس کی بیوی بھی بڑی نیک تھی۔ اچانک کیا ہوا کہ وہ نیک جو آدمی تھا وہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو جب بیٹی کا انتقال ہوا، لوگوں نے جنازہ کیا، اس کو دفنایا، دفنا کے جب واپس آنے لگے تو اس کی قبر میں یکدم جو ہے آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، آگ جلنے لگی۔ تو جو اس کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا وہ فوراً گھر میں آیا، تلوار اپنی نکالی، اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میری بہن کے اندر کون سا ایسا عیب تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ والدین کو اکثر پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے شام کو کہاں کس کلب میں جا کے بیٹھتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کہ کون سی سوسائٹی کے اندر شامل ہو رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس بھائی نے بھی پوچھا اپنی والدہ سے، کیا مجھے بتائیں کہ میری بہن کے اندر کون سا ایسا عیب تھا؟ اور اکثر ماؤں کو پتہ ہوتا ہے، وہ چھپا لیتی ہیں وقتی طور پہ۔ یاد رکھنا، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے جاؤ، اس کو کچھ کہو نہ، اس کو سمجھاؤ نہ، بلکہ اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو نفع نقصان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ آج کل ہم نفع نقصان کے بارے میں نہیں بتاتے، بعد میں ہم پھر اس کا نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اس بھائی نے کہا اپنی والدہ سے کہ مجھے بتائیں کہ میری بہن کے اندر کون سا ایسا عیب تھا کہ جس کی وجہ سے قبر میں آگ اٹھی۔ اس نے کہا کوئی ایسا عیب نہیں تھا، جب سے بالغ ہوئی ہے، جب سے جوان ہوئی ہے، میں نے اس کو کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں بھی بغیر اجازت کے یا بغیر محرم کے نہیں جانے دیا، میں ہمیشہ ساتھ جاتی ہوں اس کے، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک عیب تھا، اور وہ یہ تھا کہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتی تھی، نماز کو لیٹ کر کے پڑھتی تھی۔ آج ہم تو چھوٹے چھوٹے عذروں پہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔